حضرت مولانا امام حسین علیہ السلام کا دل ہے. اسلام کو اگر پوشن ملا ہے، پوشن کہتے ہیں سپورٹ، کھانا، مینٹیننس، تو ان دو اماموں کی وجہ سے ملا. آج اگر دنیا کے اندر 80 کروڑ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ دو اماموں کی وجہ سے. آج اگر ساری دنیا کے اندر کروڑوں مسجدیں موجود ہیں تو ان دو اماموں کی وجہ سے. اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ آج دنیا میں موجود ہے تو یہ دو اماموں کی وجہ سے. اگر یہ دو امام جنہوں نے جو کچھ بھی یہ کیا ہے نہ کرتے تو آج دنیا کے اندر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہوتا، ایک بھی نہ ہوتا. رسول اللہ نبی پہلے سے تھے، جنم سے تھے. ہم اسماعیلی دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں سے بعض ایسے بیلیف میں جدا پڑتے ہیں، جیسا کہ یہ ہسٹورینز کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 برس کی عمر میں نبی بنے. ہم اسماعیلی مانتے ہیں کہ رسول اللہ جنم سے اسماعیلی تھے، یعنی جنم سے نبی تھے، جنم سے نور تھا، وہ جنم سے ہی مسلمان تھے، جنم سے ہی انہیں خدا کی شناخت موجود تھی. لیکن 40 برس کی عمر تک ٹھہرے، اس لیے ٹھہرے کہ ان کو سپورٹ کرنے والا، مدد کرنے والا ان کی ساری فیملی کے اندر کوئی نہ تھا. اور نبی صاحب 40 برس تک ٹھہرے. 30 برس کی نبی صاحب کی جب عمر ہوئی تو حضرت علی کا جنم ہوا. اب جنم سے ہی بچہ تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. 10 برس کے علی ہو گئے اور علی ایک ایکسٹرا آرڈینری آدمی تھے. اگر ہم ان کو آدمی کے طور پہ جو لیتے ہیں تو ایکسٹرا آرڈینری آدمی تھے. ہم اسماعیلی تو ان کو اللہ کا نور اور 10واں اوتار مانتے ہی ہیں، لیکن وہ ایکسٹرا آرڈینری آدمی تھے. علی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، آپ کو اس کی جیون میں عجائبی چیزیں ملیں گی. ویسٹرن رائٹرز جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بہت عجائبی نظر سے لیا بھی ہے اور لکھا بھی ہے. علی ہی ایک ایسا ساری ہیومن ہسٹری میں ایسا ایک انسان رہا کہ جو نہ تو علم میں نہ لڑائی کے اندر کسی اور شخص سے کبھی ہارا، کبھی نہیں. 10 برس کی عمر میں حضرت علی نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کا پرومس پبلک میں کیا، اور علی کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. 63 برس کا علی کا جیون، اس میں پہلے 10 برس بچپن کے نکال ڈالو تو 53 برس علی اور نبی نے اسلام کو جو پانی اور لہو دیا ہے، آج اس کا انجام ہے کہ دنیا کے اندر 80 کروڑ آدمی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. علی علیہ السلام تھے کہ جو لڑتے تھے، کیونکہ اور کوئی لڑنے والا نہیں تھا. رسول اللہ نے جب نبوت کو ظاہر کیا تو ان کے گھر والے سگے کٹمبی اور مکہ والے دشمن بن گئے. اور اس زمانے کے اندر جو دشمنی تھی وہ محض منہ کی نہیں تھی، ہاتھوں کی تھی، بھالے کی اور تلوار کی تھی. رسول تلوار نہیں اٹھاتے. نبی جو ہیں وہ عموماً لڑتے نہیں. ایسے بہت سے نبی ہیں کہ جو لڑے ہیں مگر نبوت ملنے سے پہلے. ایسے نبیوں کے جیون کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، کبھی آپ نوٹ کرو تو نبوت ملنے سے پہلے وہ لڑے ہیں. جیسے کہ حضرت داؤد، گولیت کو داؤد نے مارا ہے، مگر داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں بنے تھے. اسی طرح سے رسول اللہ نے ساری زندگی میں بہت سی لڑائیاں لڑی، لیکن ان کی پروٹیکشن علی نے کی. علی لڑتے رہے، علی بچاتے رہے، اور کبھی علی نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا. آج اتنا بہت ٹائم نہیں ہے، نیچے میت بھی ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا علی کے لیے، کیونکہ مجھے سرخامنی کرنی ہے حسین کے ساتھ.
उमरू इब्न अब्द वुद, उमरू इब्न अब्द वुद 7.5 फुट का 7 फुट का बाजू ने लिखा है, लंबा आदमी। 2 आदमी मिलके उसके पेट के आजू बाजू में घेरा नहीं डाल सकते थे, उसकी गर्थ इतनी बड़ी थी, इतना मोटा शहजोर था। वो जब घोड़े पे बैठता था तो हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने लिखा है, इब्ने वुद की हिस्ट्री को, वार्ता को मौला की कलाम इमाम मुबीन में है कि जब घोड़े पे बैठता था तो घोड़े की कमर वांकी हो जाती थी और इसके पांव जमीन के नजदीक लगते थे, रकाब में पांव नहीं डाल सकता था, इतना लंबा और वजनदार था। खंदक की लड़ाई हुई, ये तीसरी मशहूर लड़ाई है इस्लाम की। मदीने के ऊपर मक्का के वासी यहूदियों को भी मदद साथ लेके चढ़ आए। रसूलुल्लाह ने बचाव के लिए ट्रेंचेस खोदी, मदीने के 3 तरफ खंदक खोद डाली। दुश्मन जब आया तो मदीने के बाहर निकल के रसूलुल्लाह अपने साथी असहाबों को लेके चले आए। बीच में खंदक है और सामने दुश्मन खड़े हैं। 2 दिन तक तो इसी तरह से आमने सामने एक दूसरे को बैठे देखते रहे। खंदक की वो बाजू दुश्मन आके मुसलमानों को चिढ़ावे, गालियां देवे और मुसलमान चुप और शांत। तीसरे दिन लड़ाई तो होती नहीं थी, मुसलमान कोई सामने लड़ने जाते नहीं थे। बार बार मौला अली कहते थे नबी को, या नबी अब तो हद होती है इन लोगों की, ताने मैंने सुन सुन के। मौला को शांत करते थे, या अली ठहरो। मौला को ठहराने में ये ख्याल उनका था कि शायद मेरे दूसरे असहाबों में से कोई खड़ा होवे, लेकिन कोई बोलता नहीं था। इन सबको मालूम था कि सामने लश्कर का जो सरदार है वो उमर इब्ने अब्द वुद है, इनको मालूम था। आखिर तीसरे दिन सुबह घोड़े को दौड़ा के तो ये जो खंदक थी इसको जंप करके उमर इब्ने अब्द वुद इस तरफ आ गया, मुसलमानों की तरफ। सामने नबी के असहाब हैं और एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी जिसके अंदर रसूलुल्लाह बैठे थे ताकि तीर इनके ऊपर न गिरे, शेल्टर बनाया था एक। यहां सामने आ गया और घोड़े पे बैठ के मुसलमानों को कहते, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लेके आया हूं, यानी बंगड़ियां लाया हूं। मतलब कि औरतों हो, औरतों की तरह अंदर बैठे हो। ऐसे ताने मैंने मारे उसने। रसूलुल्लाह के सामने अली खड़े खड़े हो जाते थे, मौला को बिठाते थे, इस तरफ देखे। सब जिस तरह पंछी सिर पे बैठा होवे ना, इस तरह नीचे मुंडी करके सब असहाब बैठे थे, कोई उठता नहीं था। नबी ने कहा कोई नहीं, जो उमर इब्ने अब्द वुद के सामने जावे। मौला फिर खड़े हुए, हाथ पकड़ के फिर उसको बिठा दिया। हजरत उमर जो दूसरे खलीफा बने थे, जिनकी चर्चा बहुत होती है, उनकी बहादुरी के कारनामे आपको मिलेंगे। वो कहते हैं, या नबी एक दफा मैं मुसाफरी करता था, इस मुसाफरी के अंदर उमर इब्ने अब्द वुद भी हमारे कारवान में था। हम लोग बड़ी मुश्किल से 40-50 आदमी थे, 1000 डाकुओं ने हमारे पे हमला किया। ये उमर इब्ने अब्द वुद लड़ने लगा, 1000 आदमियों के सामने अकेला लड़ने लगा। उमर इब्ने खत्ताब रसूलुल्लाह को वार्ता सुनाते हैं, या नबी लड़ते लड़ते उसकी ढाल हाथ से गिर गई और वो चोर लोग ढाल उठा के ले गए। तो एक ऊंट के बच्चे के 4 पांव पकड़ के उसको सामने रख के ढाल बना के उमर लड़ता रहा। आधे आदमी मार डाले 1000 में से और बाकी के 500 आदमी भाग गए। या नबी ये ऐसा जालिम है, मुंह नीचे करके बैठ गया, मतलब कि इसका सामना नहीं हो सकता। खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ये लिखा है कि 1000 आदमियों के सामने अकेला लड़ता था और ऊंट के बच्चे के 4 पांव पकड़ के ढाल बना के लड़ता था। मौला ने भी लिखा है। जब अली ने देखा कि कोई उसका जवाब नहीं देता तो हजरत नबी को कहा, या नबी अब तो दिल टूटता है, यानी उसके ताने मैंने सुन के। तब हजरत नबी खड़े हुए
اپنی پگڑی اتار کے علی کے سر پہ رکھی. علی کے سر پہ اپنی پگڑی رکھی اور اس پگڑی کے نیچے پتھر کا ایک خود تھا، یعنی پتھر کی ٹوپی تھی اور اوپر پگڑی تھی، اور اپنی تلوار نکال کے علی کو دی. ملا علی تو پاؤں سے نکل گئے، سامنے تو وہ تھا، وہ اونٹ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے. چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے، یعنی اس وقت حضرت علی کی عمر 21-22 برس کی تھی. مولا علی دنیا بھانے شارٹ تھے، 5 فٹ کے تھے. ایک بچے کو دیکھ کے وہ کہتا کون ہو تم؟ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور دنیا والے مجھے علی کے نام سے جانتے ہیں. اوہ، تو تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں. جاؤ چلے جاؤ، ابو طالب میرا دوست تھا، میں دوست کے بیٹے سے لڑنا نہیں چاہتا. مولا نے فرمایا او نابکار مردود، میں لڑنا چاہتا ہوں تیرے سے. اس تو میں کے اندر اس کو غصہ آیا. کہتا اچھا تو بچہ ہے، تیرے جیسے تو اوپر وار کرنے مجھے شرم آتی ہے. حضرت علی نے پھر اس کو غصہ دلایا اور فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، پہلے وار نہیں کروں گا. آخر اس نے ایک وار کیا جو کہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، یہ کہہ کے کہ تو پاؤں سے ہے، میں اس کے اوپر ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں گھوڑے پہ، تو خود گھوڑے سے نیچے اتر آیا. ابھی وہ 7-7.5 فٹ کا آدمی، اس نے وار کیا، پتھر کا خود، پتھر کی ٹوپی ٹوٹ کے مولا علی کے سر کے اوپر اس کی تلوار کا زخم ہوا. یہی وہ زخم تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب مولا کو شہید کیا تو ادھر ہی مارا تھا، اس طرف، ادھر سے پڑا ایسا کان کے اوپر، رائٹ سائڈ پہ. خیر، مولا نے اپنا خود اٹھا دیا ہاتھ میں پکڑ کے. اب وہ تھا 7.5 فٹ کا. مولا گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئے اور اتنی سپیڈ سے بیٹھے، گھٹنوں پہ بیٹھ کے مولا نے تلوار ماری، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ ڈالی. لوچ کی طرح گرا، اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کا گردن کاٹ لی. عمر ابن عبد ود کو ایک 22 برس کے لڑکے نے مار ڈالا. بن نہیں سکتا، مگر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دشمن بھاگ گئے. اگر حضرت علی علیہ السلام جو عمر ابن عبد ود کو اس دن نہ مارتے تو دنیا کے اندر اسلام نہ رہتا. ایسی ایک نہیں کئی باتیں ہیں. اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا مولا، تیری تلوار کی ایک ضرب کے جس سے یہ عمر ابن عبد ود مارا گیا، تلوار کی ایک گھاو قیامت تک میری ساری امت کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. سمجھے؟ قیامت تک میری ساری امت جتنی عبادت کرے وہ ایک طرف، تیری تلوار کی ایک ضربت ایک طرف. جس طرح علی نے لڑ کے رسول کے دشمنوں سے رسول کو بچایا اور اسلام کو بچایا، یہی بات ہجری سن 61 میں مولانا حسین کے سامنے آ گئی. اور وہ بات تھی، ایک طرف کفر تھا یزید کا، ایک طرف دین تھا، اور باقی امت جو تھی، جو اچھے لوگ تھے وہ ڈر کے مارے یا تو چھپ گئے تھے، کچھ مار ڈالے گئے تھے، کچھ دیش چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. باقی جو امت مسلمان تھے وہ کمزور تھے مرغی کی طرح. اس لیے مولانا حسین نے دیکھا، آج اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، اگر میں یزید کو خلیفہ مان لیتا ہوں، تو بنی امیہ جو چیز نہیں کر سکے گئے 60 برس میں، وہ آج ہو جائے گی. اور وہ کون سی چیز تھی؟ اسلام کو مٹا ڈالنا. بنی امیہ کا کام یہی تھا، اسلام کو مٹا ڈالنا. 60 برس تک جو وہ محنت کرتے رہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 30,000 لشکر کا سنگل ہینڈڈ مقابلہ کیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. 114 آدمی رسول اللہ کے اس نبیر نواسے کے ساتھ شہید ہوئے. 114 آدمی شہید ہوئے. 70 جنے تو کٹمب کے تھے،
اور باقی نوکر چاکر غلام اور مرید تھے، سنتر جنے مولا کے کٹمب کے تھے، مگر یزید کو خلیفہ نہیں مانا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو یہ عمل تھا، مولانا حسین نے جو یہ کام کیا یزید کا سامنا کر کے اور اپنی شہادت پیش کر دی، اپنے کٹمب کے سنتر جنوں کو مروا دیا، یہاں تلک کے معصوم بچے بھی جن کو دودھ نہیں ملا صرف گود میں اٹھایا چپ کرانے کے لیے تو تیر آیا، یہ معصوم بچہ بھی مارا گیا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی کٹمب کے قتل کروا دیے، مگر یزید کو ہاتھ نہیں دیا۔ مولانا حسین کا یہ عمل رہتی دنیا تلک ایک عظیم بہادری کا کام مانا گیا ہے اور مانا جائے گا۔ مولانا حسین نے اسلام کو بچا لیا۔ 2-2.5 برس کے اندر ہی اندر یزید مارا گیا اور اس کے بعد 25 برس میں ہی، صرف 25 برس میں بنی امیہ کا خاندان اکھڑ گیا۔ آج تک بنی امیہ کا پتہ ہی نہیں، بنیاد ان کی اکھڑ گئی، یہ مولانا حسین کی بدولت۔ اس لیے ہم اول دو اماموں کے جو جنم دن مناتے ہیں، اس کے اندر مین ریزن یہ ہے کہ ان 2 اماموں نے اسلام کو بچا لیا۔ اگر یہ 2 امام اپنی جانیں نہیں دیتے، اگر یہ 2 امام اسلام کے لیے لڑتے نہیں، اگر یہ 2 امام اپنی قربانیاں نہیں دیتے، اور اگر یہ 2 امام اس طرح نہیں کرتے جس طرح انہوں نے کیا ہے، تو آج آخری دنیا کے اندر ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مولا علی کا نور تھے، مولا علی خدا تعالی کا نور ہیں، اور حضرت مولانا امام حاضر شاہ کریم صلوات اللہ علیہ وہی حسن حسین اور علی اور فاطمہ کی نسل میں سے وہی علی کا نور امام موجود ہے۔ اور آپ ہمارے کوئی بھی امام کی ہسٹری پڑھو، امام کبھی کائر نہیں ہوا، امام دشمنوں سے کبھی بھاگا نہیں، امام کبھی بزدل نہیں بنا، کاورڈ نہیں بنا۔ جو انسان کے اندر ویکنیسز اور خامیاں ہیں وہ ہمارے اماموں میں کہیں نہیں۔ کوئی بھی امام ہمارا شریرک طور کے اوپر بھی اپاہج اور اپنگ نہیں ہوا، نہ کوئی کانا ہوا، نہ کوئی لولا لنگڑا ہوا، یعنی شریر کے طور پہ بھی وہ سمپورن اور کامل رہے۔ اور ان لوگوں کی جو عادتیں اور انسان اور ہیومن کے اندر جو اونچائیاں ہیں یعنی گریٹفل ہے، وہ سب ان کے اندر وہ گریٹنیس تھی اور ہے۔ آج ہمارا امام بھی علی اور حسین ہے۔ مولانا امام حسین علیہ السلام کی یاد، ان کے جنم کی خوشی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین سے جو محبت اور پیار کرتے تھے وہ ایک عظیم چیز تھی، اور یہ وجہ ہے ہم اپنے ان 2 اماموں کے جو جنم دن ہیں بہت فخر اور خوشی کے ساتھ منایا کرتے ہیں، اور ان کے جیون میں ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ دین کی خاطر، مذہب کی خاطر جب ضرورت پڑے تو بڑے سے بڑی قربانی بھی کر ڈالو، چھوٹی سمجھ کے کرو۔ مولا سب کو نیک توفیق دے وے، ایمان کی سلامتی دے وے، اپنے نقش قدم پہ چلنے کی فرمان برداری کی توفیق دے وے، اور ہر بدی برائی سے، گناہوں سے بچاوے، دین میں دنیا میں اپنے پناہ چھتر چھایا میں رکھے، ظہر باطن دیدار نصیب کرے۔